جی، کیا حشرات انسانوں کے لیے مضر ہیں؟ اگرچہ قدرتی طور پر بے شمار حشرات مددگار اور انسان دوست ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے ڈنک مارنے والے، کاٹنے والے اور بیماریوں کو پھیلانے والے بھی ہیں۔ کچھ تو مکمل طور پر مضر ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ سیاہ مکڑی۔ یہ جنوبی کیلیفورنیا سے چلی تک عموماً دلدلی جگہوں میں پائی جاتی ہے۔ اس سیاہ مکڑی کا زہر دردناک قسم کی تکلیف اور پیٹ کے عضلات میں کھنچاؤ پیدا کرتا ہے، اور اس کے حملہ کا شکار ہونے والے بیشتر افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیک ویڈو، برازیلین سپائڈر اور ان میں سب سے خطرناک سڈنی فنل ویب سپائڈر ہے۔ کچھ حشرات اگرچہ کاٹ کر یا ڈنگ مار کر زخمی کر دیتے ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ زخم اتنی سنجیدہ صورتحال پیدا نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں وغیرہ کے کاٹنے سے الرجک ہوتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان کو بھیڑ وغیرہ کاٹ لے، الرجی سے بچاؤ کی ادویات استعمال کریں۔ اسی طرح کچھ مچھر بھی بیماریاں اور جراثیم اور وائرس پھیلاتے ہیں، جس سے زرد بخار، ملیریا اور نیند کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ مچھر کہیں سے ایسے جراثیم اٹھا کر لے آتے ہیں اور انسانوں کو کاٹتے وقت انسانوں کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ ٹائفس کی بیماری بھی ایسی ہے جو جوؤں سے منتقل ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا اگر کسی گنجان آبادی سے ہو تب یہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ عام طور پر گھریلو مکھیاں بھی ہیضہ، پیچز، ٹائفائڈ اور ورم جگر جیسی بیماریوں کو پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ بیماریاں جو حشرات کے ذریعے پھیلتی ہیں یا منتقل ہوتی ہیں، ان کو ایسے علاقوں سے کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے جہاں گرد اور کوڑا کرکٹ وغیرہ کم ہو۔ جیسا کہ ہم بے شمار چھوٹی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہت سے ایسے اعضاء اور افعال سے محروم ہیں جو قدرت نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے اتنے ننھے سے دل کس شکل کے ہیں، ان کا نظام دوران خون کیسے ہوگا، اور چھوٹے سے جسم میں خون کیسا ہوگا۔ معجزہ صرف یہ نہیں کہ یہ ننھی مخلوق بھی اپنی زندگی کی بقا کے لیے اعضاء رکھتی ہے، بلکہ قدرت نے ان کے اعضاء کو جسامت اور ضرورت کے مطابق ہی بنائے ہیں۔ ایک بالغ حشرے کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں: سر، دھڑ اور سینہ۔ اس پر اینٹینا یا کرن کا ایک جوڑا ہوتا ہے جس میں محاذ ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر سونگھنے کے ننھے اعضاء کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھیں اور منہ بھی سر کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک حشرہ نہ صرف دل رکھتا ہے بلکہ خون اور نظام دوران خون بھی چلاتا ہے، لیکن اس کے دل کی شکل ہمارے دل سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہ ٹیوب جیسا ہوتا ہے جس میں والو بنے ہوتے ہیں۔ خون انہی والو کے ذریعے آگے کو دھکیلا جاتا ہے۔ جب دل سکڑتا ہے تو وہ سوراخ یا والو بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خون شریانوں میں چلا جاتا ہے، لیکن حشرات کے نظام میں وریدیں اور عروق شہریہ نہیں ہوتے۔ حشرات کا نظام دوران خون غیر ترقی یافتہ ہے، اور اس غیر ترقی یافتہ نظام کی وجہ سے ہی حشرات کا نظام دوران خون آکسیجن پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ ہمارے جسم میں خون ہی آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں میں پہنچاتا ہے۔ اس لحاظ سے حشرات میں تنفس کا نظام قدرے مختلف ہے۔ ان کے جسم کے اطراف میں نالی نما باریک باریک شاخیں ہوتی ہیں جن کا اختتام چھوٹے ہوائی سوراخوں پر ہوتا ہے۔ جسم کی دائیں طرف سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے جو براہ راست خلیات تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی حشرہ جسامت میں بڑا ہو تو اس کا نظام بیان کردہ نظام سے نسبتاً پیچیدہ ہوتا ہے، کیونکہ سادہ نظام بڑے جانوروں کی ضروریات کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ لیکن سادہ نظام کو بھی آپ خراب نظام تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری دنیا میں پائے جانے والے 8 سے زیادہ جاندار اسی نظام کی تحت چل رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم حشرات کو شش پایا کیوں کہتے ہیں؟ دراصل یہ اصطلاح یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے جس کا مطلب 6 پاؤں کے ہیں، یعنی 6 پاؤں رکھنے والے۔ ویسے اگر ان کے پاؤں یا ٹانگوں کو گنا جائے تو یہ 6 ہی ہوتے ہیں، جو عموماً 3 جوڑوں کی شکل میں دھڑ سے چپکی ہوتی ہیں۔
بس حشرات کی ہزارہ مختلف اقسام ہیں جن میں کچھ تو انسانوں کے لیے انتہائی سود مند اور بے ضرر ہیں جبکہ کچھ بدترین دشمن ہیں۔ Please press like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video۔ دنیا میں حشرات کی تعداد کتنی ہے؟ اکثر لوگوں سے جب حشرات یا کیڑوں وغیرہ کا پوچھا جائے تو وہ مکھیوں، مچھروں، پتنگوں، بھنوروں، شہد کی مکھیوں، بھیڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا خوشنما حشرات جیسے تتلی کا ذکر کر دیتے ہیں، اور اگر مزید حشرات کا پوچھا جائے تو شاید ہی کوئی چند مزید حشرات کے نام بتا سکے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ دنیا میں کتنی اقسام کے حشرات پائے جاتے ہیں؟ تو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہاں پر کم و بیش 3 سے 4 ملین تک مختلف اقسام کے حشرات پائے جاتے ہیں۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تعداد کا اندازہ لگایا جائے کہ جس تعداد میں حشرات دنیا میں پائے جاتے ہیں تو یہ تعداد اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسانی ذہن میں نہیں سما سکتی۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سائنسدان ان کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مخصوص جگہ پر موجود حشرات کو گن لیا جائے اور اس طرح سے ان کی تعداد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح 1 مربع میٹر نمی والے علاقے میں ان کی تعداد 500 سے 2000 تک ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1 ایکڑ جگہ پر تقریباً 8 ملین تک کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ اکثر کیڑے مکوڑے بہت چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ آسانی سے نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ تو خردبینی ہیں اور صرف چند ہزار ہی ایسے ہیں جن کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر کبھی ہم ان کی تعداد کا تصور کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم حشرات کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔